لیے سورۃ الفاتحہ سارے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے بولو اونچا بولو، حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، صلوات بآواز بلند پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہ۔ آج کا جشن آپ سب کو معلوم ہے کہ کس ہستی کا جشن ہے۔ کمیل عباس کس کا جشن ہے آج؟ مولا علی اصغر۔ یہ اس جشن میں بیٹھے ہیں، پچھلے سال بھی اس جگہ پہ جشن ہوا تھا، شہزادہ علی، بولیں بھائی سارے، کس کا جشن ہے؟ شہزادہ علی، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جشن ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی آمد یعنی جس دن دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ 9 رجب تھی۔ کون سا دن تھا؟ 9 رجب کا دن تھا۔ اور شہزادے کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ جناب رباب۔ کیا ہے؟ رباب نہیں ہوتا، رباب ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ جناب رباب۔ کیا نام ہے والدہ کا؟ رباب۔ شہزادہ علی اصغر کی کتنی عمر مبارک تھی؟ صرف 6 مہینے۔ 6 مہینے۔ اچھا، اللہ نے مکے کے کافروں کے مقابلے کے لیے، اللہ نے مکے کے کافروں کے مقابلے کے لیے رسول خدا سے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو سورہ بقرہ مقابلے میں لے کے جاؤ، بلکہ فرمایا کہ ان کے مقابلے کے لیے سورہ کوثر کافی ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے سورہ کوثر کافی ہے۔ جس طرح اللہ نے رسول خدا سے فرمایا کہ بقرہ رہنے دو، کوثر کافی ہے، کربلا میں اسی طرح حسین سے اللہ نے فرمایا عباس کو روک لو، ان کے لیے اصغر کافی ہے۔ عباس کو روک لو، ان کے لیے اصغر کافی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک شعر کا جملہ بھی ہے کہ مولا حضرت عباس کربلا میں لڑے کیوں نہیں؟ تو کربلا میں کوئی کہتا ہے 90,000 تھی، کوئی کہتا ہے 9 لاکھ نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں 9,000 تھی، 900 تھی، یا 90,000 تھی، یا 9 لاکھ تھی، کربلا میں حضرت عباس کیوں نہیں لڑے؟ تو ایک شاعر نے ایک جملہ کہا ہے کہ لوگ شمشیر تبسم کہتے ہیں ہنسنے کی تلوار۔ اظہر بھائی، لوگ شمشیر تبسم سے غافل تھے جہاں، وہاں تیگ چلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لوگ شمشیر تبسم سے غافل تھے جہاں بزرگوں، وہاں تیگ چلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جن کو اصغر کے تبسم نے مار ڈالا، ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شہزادہ علی اصغر چند معصوم ایسے ہیں جنہوں نے چند معصوموں کو بچایا ہے۔ چند بچے ایسے ہیں جنہوں نے چند معصوموں کو بچایا ہے۔ مثلا ایک بچہ اسلام میں ملتا ہے جس نے جناب یوسف کو بچایا، جس بچے نے گواہی دی۔ ایک بچہ ہے جس نے جناب مریم کو بچایا، کہ وہ لوگ آئے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تو بچہ بولا، مریم نہیں بولی، بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں۔ ایک بچہ جس نے جناب یوسف کو بچایا، توجہ کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بچہ جس نے جناب مریم کو بچایا، اور ایک بچہ وہ بھی ہے جس نے جناب خدیجہ کو بچایا۔ جناب خدیجہ گھر میں تھیں، تنہائی محسوس کرتی تھی، تو کہتی ہیں کبھی کبھی مجھے تنہائی کی پریشانی ہوتی تو میرے شکم میں جو بچی ہوتی تھی بطول، وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، تو ان کو دیکھ کے میں خوش ہو جاتی تھی۔ لیکن ان سارے بچوں کا بچانا ایک معصوم کی حد تک ہے۔ کربلا کا ایک ایسا بچہ ہے جس نے صرف باپ کو نہیں بلکہ پورے اسلام کو بچایا۔ آج جو بھی نیا مسلمان ہوتا ہے، مسلمان سے جو شیعہ ہوتا ہے وہ حق زارہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو نیا مسلمان ہوتا ہے کافر سے مسلمان، وہ صرف شہزادہ علی اصغر کی وجہ سے ہوتا ہے۔
یہ دو برائے خوشنود شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اور شہزادہ علی اصغر وہ باقسمت انسان ہے، اتنی عظمت والے انسان ہے شہزادہ علی اصغر کہ میں کہتا ہوں کہ اصغر کو وہ سواری نصیب ہوئی اللہ جو جناب علی اکبر کو بھی نہیں ملی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو جناب قاسم کو بھی نہیں ملی. سبحان اللہ. قاسم گئے ہیں تو گھوڑے پہ سوار ہو کے، واہ واہ لیکن اصغر کی سواری وہ بنا جس کی سواری رسول بنا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اصغر کی سواری، نعرہ حیدری. اصغر کی سواری کون بنا؟ امام حسین علیہ حسین علیہ السلام. یعنی اصغر کسی گھوڑے پہ نہیں گئے. وہ ایک شاعر کا جملہ ہے کہ کس انداز سے علی اصغر کو امام حسین اٹھا کے چلے، شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کے نکلے، واہ. شاہ اس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. بچے کو اس طرح سے لے کے نکلے جیسے کعبے سے نبی سرور علی کو تھام کے نکلے. واہ واہ. میں کہتا ہوں مولا یہ بچہ ہے، اس کو زمین پہ لٹاؤ. روایات کہتی ہیں زمین پہ لٹایا اور فوراً اٹھا لیا. میں نے کہا مولا فوراً کیوں اٹھا لیا؟ تو مولا نے ایک جملہ فرمایا، عام بچہ تو نہیں، واہ فخر ذبی ہے اصغر. واہ واہ. فخر ذبی اسماعیل کا فخر ہے، بے شک. عام بچہ تو نہیں، فخر ذبی ہے اصغر. اٹھایا کیوں ہے؟ اس خطرے کی وجہ سے کہ عام بچہ تو نہیں، فخر ذبی ہے اصغر. یہ رگڑے ایڑیاں تو سمندر نکلے. اللہ اکبر. اللہ. نعرہ حیدری. بھائی شہزادہ علی اصغر کی آپ سب کو آمد مبارک ہو. خیر مرتان ہوئی مبارک. اور علی اصغر علیہ السلام کے صدقے ہمارے اس گاؤں کے جتنے مومنین بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے. 9 رجب میرے بھائی واسطے لا دی. اور ڈاکٹر ظہور صاحب کے جو بھائی ہیں اللہ ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے. دیکھیں نا شہزادہ علی اصغر کے جھولے سے زمانہ خیرات لیتا. اللہ بے شک بے شک. آج بھی کربلا جائیں تو شہزادہ علی اصغر کا جھولا نصب ہے جہاں پہ مائیں رو رو کے دعائیں کرتی ہیں. اللہ آپ کو بھی کربلا لے جائے، آپ کے والدین کو اللہ کربلا لے جائے. اور پھر 9 رجب کو شہزادہ علی اصغر کی کب آمد ہے؟ 9 رجب. بولو تو صحیح. 9 رجب. اور آج کا دن ہے 10 رجب. 10 رجب ہے آج. تو آج کے دن امام محمد تقی علیہ السلام کی آمد ہے. کس کی آمد ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام. پھر آج کا دن بڑا بابرکت ہے. واہ پہلی برکت ہے کہ یہ رجب کا مہینہ. واہ دوسری برکت ہے کہ امام کی آمد. واہ. تیسری برکت ہے کہ شب جمعہ ہے. واہ 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 واہ. شب جمعہ. سبحان. کتنی برکتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. واہ جی واہ. تے تھوڑے جو پھر بھی مسیطے کسے بھی نہیں ہونا. نہیں آنا. ایسا ہی ہے نا، نہیں نہیں آن گے. کسی نے بھی نہیں نا آنا مسجد میں. آن گے. جتنی بھی برکت ہو مسجد میں آنا ہے. چلو سلامت رہیں. اچھا امام محمد تقی علیہ السلام تھوڑی سی اللہم صلی علی محمد وآلہ. بات، تھوڑی سی باتیں سنو. امام محمد تقی علیہ السلام کون سے ہمارے امام ہیں رانا کمیل صاحب؟ محمد تقی علیہ السلام کتویں امام ہیں؟ شاباش. کتویں امام ہیں جی؟ 9ویں امام ہیں امام تقی علیہ السلام. اچھا ایک بات میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی اس جگہ پہ بتائی تھی، وہ یاد رکھو. اماموں میں سب سے کم عمر جس امام کی ہے وہ یہی امام ہے، اللہ. امام محمد تقی علیہ السلام. ان کی سب سے کم عمر ہے. اماموں میں سب سے کم عمر کس امام کی ہے؟ امام. یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ شہزادہ علی اصغر سب سے چھوٹے ہیں. ان کی ہوئی تھی 9 رجب کو آمد، اور ان کے بعد ہے 10 رجب کو امام تقی علیہ السلام. تو سب سے چھوٹے اصغر، تو سب سے چھوٹی عمر امام کی کون سی ہے؟ امام تقی علیہ السلام کی. یہ آپ کو بات یاد رہنی چاہیے قبر کی دیواروں تک. ٹھیک ہے. امام کی سب سے کم عمر امام تقی علیہ السلام. کتنی عمر مبارک ہے رانا ملانگ؟ 25 سال. ہاں امام کی کتنی عمر مبارک ہے تقی علیہ السلام کی؟ 25 سال امام کی. اور امام کو امامت کا عہدہ، نعرہ یا علی. ہاں امام کو امامت کا عہدہ کب ملا؟ 7 یا 8 سال کے تھے تو امام نے امامت کے عہدے سنبھال لیے. اور امام کی شادی بھی
امام کے دشمن جو امام کے بابا امام رضا علیہ السلام کے قاتل تھے ان کی بیٹی سے ہوئی، مامون کی بیٹی ام فضل سے شادی ہوئی، اور عباسیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا، آپ نے اپنی بیٹی غیروں کو دے دی، چلو دینی بھی تھی، تھوڑا بڑا ہو لینے دو، ایک بچے کو دے دی۔ تو اس وقت مامون نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا، میں نے قریب سے دیکھا ہے، تمہاری نظر میں بچہ ہے، میری نظر میں ایک کامل ترین انسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آزمائیں گے، میرے ہیلو دیکھو بھائی، ہیلو، انہوں نے کہا ہم آزمائیں گے بزرگوں، ہم آزمائیں گے کہ یہ امام تقی علیہ السلام کیا واقعاً کامل انسان ہے، ابھی 10 سے 12 سال ایج ہے ان کی۔ انہوں نے کچھ کھلونے اکٹھے کیے، 2 عورتیں بیٹھی ہوں، ایک سے بدبو آ رہی ہو، ایک نے خوشبو لگائی ہو، بچے کو چھوڑا جائے، بچے کی ماں ہو وہ بدبو والی، وہ خوشبو کے پاس پھر بھی نہیں جاتا، جاتا اپنی ماں کے پاس ہے، ماں سے اتنا مانوس ہوتا ہے بچہ، لیکن جب کھلونا دیکھ لے تو بچہ ماں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کھلونے سے ماں سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے بچے کو فطرت ہے بچے کی کھلونے سے۔ تھوڑے کول ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں نے نا رکھے جے، ہاں کھلونوں سے محبت ہوتی ہے۔ امام کے سامنے کھلونے رکھتے ہیں، آزمائیں گے۔ امام کے سامنے کھلونے لائے گئے اور امام نے وہ جملہ کہا جو جناب یحییٰ نے کہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا لے جاؤ، ما خلقنا للعب، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم انہوں نے کہا آپ ابھی بچے ہو، چلو نہیں پیدا ہوئے، بعد میں اور کام کر لینا، ابھی چھوٹے ہو، ابھی کھیل لو۔ فرمایا نہ، خلقنا للعلم والعبادہ، ہم علم حاصل کرنے اور اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کی عبادت، گلیوں میں پھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ وہ قاری کے پاس نہ بھی پڑھیں تو قرآن گھر میں بھی پڑھیں تو صحیح نا، کم از کم قرآن کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسلام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کھیل بھی زندگی کا حصہ ہے، اتنا نہیں کھیل ہونا چاہیے صبح نکلو تو پھر شامی آؤ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کھیل بھی حصہ ہے، لیکن پیدا انسان علم کے لیے اور عبادت کے لیے ہوا ہے۔ اور پھر میں ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں آپ کو کہ جس طرح رسول خدا کو ابتری قطع نہ ملا تھا، اظہر بھائی رسول خدا کے پاس اولاد نہیں تھی، اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے ہاں 40 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس 40 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 47 یا 48 سال امام کی ٹوٹل زندگی ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں اولاد ہوئی تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ آخر 195 ہجری 10 رجب کو امام دنیا میں تشریف لائے، اور آج بھی عمل ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، 2 رکعت نماز ہدیہ امام رضا علیہ السلام، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ رحمان پڑھی جائے اور امام رضا علیہ السلام کو ہدیہ کیا جائے تو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ آج بھی امام کے حرم میں جائیں تو بے اولادوں کے لیے پھول تقسیم ہوتے ہیں جو امام کے ذریعے سے اترتے ہیں۔ اور پھر اس امام کا ایک لقب ہے، او دیکھو ادھر میرے لورانے ہو، امام کا ایک لقب ہے جواد۔ بے شک سبحان اللہ۔ تقی علیہ السلام کا کیا لقب ہے؟ ادھر دیکھو بھائی، جواد۔ ایک ہوتا ہے سخی، آپ سارے سخی ہیں نا، کوئی چیز منگے تے دیندے ہو یا کوئی نہ؟ اگو بوجیاں پاپڑ جڑا کھاندے پے نال والا منگے تے دتی کرو۔ کلا کھانا کان دی عادت ہے، کان نہیں ہوندا کوا، کلے کھانا اس کی عادت ہے، حرام خور جانور کی عادت ہے، جو حلال ہوتا ہے وہ اکٹھا مل کے تقسیم کر کے کھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سخی، وہ سخی، ایک ہوتا ہے جواد، ان دونوں کو سخی کہتے ہیں۔ جواد بھی سخی اور سخی بھی سخی، لیکن فرق ہے، سخی اس سخی کو کہتے ہیں جو کسی کو اتنا دے جتنی اسے ضرورت ہے،
جواد اس سخی کو کہتے ہیں جو کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ دے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج بھی میرے امام سے عمل منسوب ہے، آج وہ کریں عمل، آج کا دن بھی امام سے منسوب ہے کہ جس کے پاس گاڑی نہیں، گھر نہیں، کاروبار نہیں، اولاد نہیں، یہ 4 چیزیں، اور 5ویں شادی، گھر، گاڑی، اولاد، شادی، یہ 5 چیزیں جس کو چاہیے وہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے نام امام کی خدمت میں ہدیہ کرے، اللہ اسے چیزیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین، امام کا لقب جواد ہے، اور امام علیہ السلام اس وقت کہاں دفن ہے؟ بغداد میں، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ امام وہاں پہ ہیں، اور امام کا یہ لقب ہے جواد۔ 12 اماموں میں سے یہ واحد امام ہے جن کا لقب جواد ہے، اور اماموں میں سے یہ واحد امام ہے جن کی بہن بھی کوئی نہیں اور بھائی بھی کوئی نہیں، ان کی نہ بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، یہ اکیلے ہی ہیں۔ اور اس امام نے 2 شادیاں کی، ایک ام فضل سے جو مامون کی بیٹی، جو آپ کے بابا کے قاتل کی بیٹی ہے، اور دوسری شادی سبیکہ سے کی، سمانہ سے کی۔ سبیکہ آپ کی والدہ کا نام ہے، سبیکہ خضران جس کا امام نے نام رکھا تھا۔ اور اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا جشن منظور و مقبول فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء۔ رحمان اللہ رحیم اللہ، ہمارے اس جشن محفل پاک عبادت نظر نیاز تو ہم کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اس کا ثواب میرے اللہ جو ذکر و اذکار ڈاکٹر ظہور صاحب بچوں نے تلاوت کلام پاک میرے اللہ کا سید جملے پڑھے ہیں، ان کا ثواب جو توام پیش کیا جائے گا اس کا ثواب، میرے اللہ سورہ فاتحہ کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء، جہردہ معصومین، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، شہداء کربلا کی خدمت میں اس گھر سے جتنے مرمین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اعمال نامہ میں درج فرما۔ میرے اللہ مرمین کے درجات بلند فرما، ان کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ آج کے دن کا واسطہ، اپنی عزت کا واسطہ، عزت والے مہینے کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما، اس گھر میں رہنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو اپنے اور محمد والے محمد کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ان کے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ فرما۔ رحمان اللہ جو آج تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ان کو خالی نہ لوٹا، حاضرین محفل کی تمام دلی نیک حاجات پوری فرما، زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بالخصوص زیارت مظلوم کربلا مسافر شام سے مشرف فرما، امام زمان علیہ السلام کا جزا اور فرما، بلند تر صلوات اللہ۔